दोस्तों, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर जब्बार खटक और डॉक्टर तौसीफ से कहूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस मुकालमे में। आज हमारे साथ पैनल में जो है मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे जाने पहचाने एक न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि हम ये समझते हैं कि हमारी जमहूरी तहरीक और समाजी जो है ना जद्दोजहद के एक साथी अपने स्टूडेंट लाइफ में अब सहाफ़त में वही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ इसी जमहूरी जद्दोजहद के एक अहम साथी और जेल में जो है ना की सबूतें काटने वाले सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सिंध के साबिक़ गवर्नर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इनसे जो है ना आपकी वाक़फ़ियतें मशकूर हैं कि वो आज हमारी इस तकरीब में शामिल हुए। अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब जुडिशल कमीशन के अंदर उनकी अपनी एक जद्दोजहद, आइनी जद्दोजहद रही हम सब के सामने है, लेकिन इसके साथ मेहनत कशों की और मज़लूम आवाम की जद्दोजहद में भी पेश रहे हैं और अवामी वर्कर्स पार्टी के जो सरबराह हैं, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। और डॉक्टर मालिक बलोच बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, तालिब इल्मी के ज़माने से जमहूरी जद्दोजहद के हर अव्वल दस्ते में शामिल रहे और इस नेशनल पार्टी के सरबराह हैं। जो है ना अमल सेलेक्टेड हुकूमत इमरान खान की आई और वहाँ जो है ना फाशिज़म का एक सिलसिला सारा शुरू हुआ। अवाम की हालत भी ख़राब हुई, मईशत भी ख़राब हुई और पूरा निज़ाम जो है दरम बरम होने लगा और कुछ जमहूरी सफ़र भी बहुत दूर होने लगा। इसके बाद उनकी इमरान खान की अपोजिशन ने इमरान खान के बाद इक़्तिदार संभाला। उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन जो है उस हुकूमत की ख़त्म होने के बाद जो है ना वो बड़ी जो है ना एक मिली जुली कैफियत है और ये लगता है कि कहीं हम फिर जो है ना स्क्वायर वन पे तो नहीं आ गए, वहाँ तो नहीं पहुँच गए जहाँ हमने अपने इस ख्वाब की तामीर के लिए एक सफ़र शुरू किया था। आज का आगाज़ हम अपने जो है ना मतलब शोला बयान सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास से करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया। जमहूरियत के जो भी सिविलियन अदवार के ये 15 साल मुकम्मल हुए हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं जमहूरियत के मुस्तक़बिल पर। माजी को अगर छोड़ भी दें तो इन 15 सालों की जमहूरियत का अगर आप जायज़ा ले लें तो मेरे नुक्ते नज़र से जमहूरियत कमज़ोर हुई है और तीनों अदवार का आप जायज़ा ले लें, बहसियत मजमूई जायज़ा ले लें और अब जबकि एक केयर टेकर गवर्नमेंट है तो उस केयर टेकर गवर्नमेंट को ये जमहूरियत क्या देकर गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, आज़ादी सहाफ़त पर मज़ीद क़ब्ज़न, ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में इन लोगों को खुद हर्ट करेंगी। इन 15 साल में ना हसन नासिर को रिकग्नाइज़ किया गया, ना नज़ीर अब्बासी को रिकग्नाइज़ किया गया। चूँकि ये जो जितनी भी सिविलियन गवर्नमेंट्स आईं बदकिस्मती से, क्योंकि उम्मीद इन्हीं से थी, हमने पाकिस्तान के 75 साल में देखा नज़रिया ज़रूरत को और पिछले 15 साल में हमने नज़रिया सहूलत को देखा कि जिसकी जिस जगह सहूलत हुई उसने उस जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी को अपने उसूलों पे खड़ा होते नहीं देखा।
اور اس کی وجہ سے آج چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا آنے والی جو الیکشنز ہوں، اس میں بظاہر وہی طاقتیں زیادہ طاقتور نظر آ رہی ہیں جن طاقتوں نے جمہوریت کو کمزور کیا۔ تو ان کے بارے میں تو ہم اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے، اس ملک میں عدلیہ کا کیا رول رہا ہے، لیکن اس ملک میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کیا رول رہا ہے؟ آپ اٹھا لیں، شروع میں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات، جب کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی، حسن ناصر جمہوریت کا پہلا شہید تھا، لیکن اس کے بعد کے ادوار میں مشرقی پاکستان کے کرائسس کو آپ اٹھا لیں، بھٹو صاحب کے ادوار کو اٹھا لیں، ہم اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنا وہ رول نہیں پلے کر سکیں۔ جہاں یہ جواز پیدا کیا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑی جب نذیر عباسی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ہی ایم آر ڈی کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے، ایک بڑی مضبوط تحریک نظر آتی ہے، گو کہ بظاہر اس کا ہمیں دائرہ جو ہے سندھ کے اندر زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ضیاء الحق پہ دباؤ بڑھا، چاہے اس نے اپنا ریفرینڈم کرایا ہو، غیر جماعتی انتخابات کرائے ہوں، یہ سارے اسی کا تسلسل نظر آیا کہ جو اس کا بدقسمتی کہاں ہوئی۔ بدقسمتی میرے نقطہ نظر سے وہاں ہوئی کہ 88 میں جب ایم آر ڈی زیادہ متحد ہو سکتی تھی تو ہم بکھر گئے، اور اس ایم آر ڈی کے طفیل میں بدقسمتی سے ہمیں کیا ملا؟ غلام اسحاق خان بحیثیت صدر، کس کے مقابلے میں؟ نواب زادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں۔ نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا اس سے اس وقت کی حکومت بچ گئی؟ نہیں بچی، کیونکہ آپ کمزور ہو گئے تھے، اور اسی جس صدر کو آپ نے لا کے بٹھایا، اسی صدر نے پھر آپ کی حکومت ختم کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حکومت ختم کی گئی تو اس کو پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت نے ویلکم کیا، پھر وہ سیاسی جماعت آ کے بیٹھی، مہران بینک، اصغر خان کیس، پھر جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس وقت کیا پوزیشن پاکستان کی دوسری جماعت کو لینی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے پھر کمپرومائز نظر آتا ہے۔ پھر 93 میں ایک گورنمنٹ بنتی ہے، وہ 96 میں ختم کر دی جاتی ہے، پھر اس کو پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت پھر ویلکم کرتی ہے، پھر 97 کا الیکشن آ جاتا ہے۔ 12 اکتوبر 99 کو کیا ہمیں اس ٹیک اوور کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، چاہے گارڈڈ ویلکم ہو یا نہیں ہو؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی بھی اس وقت حکومت نہیں تھی جس وقت 12 اکتوبر ہوا، جب چند افسران گئے اور انہوں نے اس ملک کے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو، اس سے لاکھ اختلاف صحیح آپ کا، اس کی جو پالیسیوں سے شدید اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن چند افسران جا کے 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر نکال دیں اور اس پر ہم خاموشی اختیار کریں، تو اس کے نتیجے میں دوسرا عامر جو ہے وہ 9 سال رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب ریئلائز کیا دونوں جماعتوں نے، بڑی جماعتوں نے، کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا۔ پھر انہی جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈس آنر کیا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آپ نے ایک بڑا اچھا میسج دیا جب دونوں جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی، لیکن وہ حکومت چند ماہ بھی نہیں چل سکی۔
گورنر راج لگا, جھگڑا ہوا, پھر جو چیزیں آپ نے خود طے کی تھیں کہ آپ نے جو ہے وہ ججز کو بحال کرانا ہے, چاہے آپ کی جو بھی ریزرویشنز ہوں, آپ اس سے بیک آؤٹ کر گئے. اور بحال کب کروایا؟ جب آپ نے پنڈی کے گارنٹر کو بلا کے اس کی گارنٹی میں ججز کو بحال کروایا. ڈیموکریسی مسلسل آپ دیکھ لیں کہ ڈیموکریسی مسلسل ہم خود کمزور کرتے چلے گئے, ہم خود اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرانگ کرتے چلے گئے. ہم نے مضبوط کیا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, زیادہ مضبوط کیا ہے ہم نے. آپ عمران خان پر آ جائیں, مسلم لیگ نون کی حکومت کیسے ختم ہوئی, کس طریقے سے ہوئی, بلوچستان عوامی پارٹی کیسے بنی, پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت کس طریقے سے لا کے بٹھائی گئی, اور آپ وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے ابھی جب بار بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت بنوائی انہی لوگوں نے عمران خان کی حکومت گرائی, اس میں پی ڈی ایم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہی سہولت کار, وہی جماعتیں جنہیں مل کر عمران خان کی حکومت 2018 میں بنائی تھی, وہی جماعتیں آپ کو 2022 میں عمران خان کے خلاف نظر آئیں. تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ نے کس اسٹرگل کے نتیجے میں وہ کیا؟ اور الٹیمیٹلی آخری جانے والے وزیر اعظم یہ کہہ کے گئے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. یہ آپ کا اس پورے پیریڈ کا میرے نقطہ نظر سے آپ پورے اس چیز کو, اور آپ دیکھ لیں کہ چند ہفتوں میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے, میری بہت احترام ہے, لیکن آنسو بہا کر جو ہے وہ اگر آپ ہاں کر دیں تو ان آنسوؤں کو میں تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ جو صورتحال ہے, جب تک آپ اس سے فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ نے پولیٹیکل فورسز کو لے کے ساتھ چلنا ہے یا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کمپرومائز کر کے چلنا ہے, فیصلہ کر لیں آپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ایک ایسی خاتون کو اس مرتبہ 14 اگست کی لسٹ میں اس کا نام آیا جس نے شاہی قلعہ کاٹا تھا, فرخندہ بخاری, 14 اگست ایوارڈ پہلی مرتبہ. یعنی جو ایوارڈ میرے نقطہ نظر سے 88 میں ان سارے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا جنہوں نے شاہی قلعہ کاٹا, ان سارے لوگوں کو ملنا چاہیے تھا, حسن ناصر سے لے کے نذیر عباسی تک, ایاز سمو سے لے کے عثمان بلوچ تک. ہم نے سویلین گورنمنٹس تو رہی ہیں نا, جیسی تیسی رہی ہیں, لیکن کیا اس جدوجہد کی ریکگنیشن ہوئی؟ آج میں اور آپ تو 43 سال سے نذیر عباسی کی برسی منا رہے ہیں, لیکن کیا کسی قومی سطح پہ کبھی حسن ناصر اور نذیر عباسی کو ریکگنائز کیا گیا؟ اگر نہیں کیا گیا تو میرے نزدیک ڈیموکریسی نہیں آئی اس ملک میں, اور ہمیں شاید اور طویل جدوجہد کرنی پڑے گی. شکریہ مظہر.